جو وعدے تھے بڑے نعرے تھے، آپ تو اتحادی ہیں لیکن آپ اس حکومت کا حصہ ہیں، 2 سالوں میں اس میں سے زیادہ لوگوں کی آسیں امیدیں پوری نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ دیکھیں، جس حالت میں عمران خان آیا وہ اتنے سیریس کرائسس تھے، اکانومی کا اتنا ڈاؤن فال تھا کہ اس کی اتنی وعدے تو کبھی بھی پورے نہیں ہوتے سارے، کچھ حصہ پورا ہوتا ہے، اور یہ حصہ عمران خان کا یہ سال جو ہے وہ جتنے بھی وعدے کا جتنا حصہ پورا ہونا ہے اس سال میں ہونا ہے۔ ڈیم میر بھاشا ڈیم ہوا ہے، ML1 ہوا ہے، اکانومی کی بہتر صورتحال ہے، پھر سٹاک ایکسچینج ٹاپ کراس پہ گئی ہوئی ہے سٹاک ایکسچینج، پھر فارن ایکسپورٹ ہماری بہتر ہے، ہماری جو باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں وہ بہتر ہے۔ یہ سال ہمارے امتحان کا سال ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا ڈیلیور کرنا ہے۔ اگر یہ سال بھی ہمارا ویسے ہی رہا جیسے پچھلے سال رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے ہمارے لیے کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو تیسرا سال امتحان کا سال ہے، بالکل، اگر تو اس میں پل نیا صراط پار کا لگ گئی، سال ہے۔ پل صراط ہے، اگر تو گزر گئے تو نیا پار، نہیں تو پھر مسائل ہیں۔ مسائل تو جس طرح انہوں نے فیس کیے ہیں، مسائل تو ہیں، ایک انڈین جنگ کی بھی صورتحال پیدا ہوئی۔ مسائل کو تو عمران خان جو ہے جی وہ عبور کرے گا، لیکن اگر ہم نے کوئی آگے آس لگانی ہے، آگے ہم نے سوچنا ہے، 5 سال سے آگے سوچنا ہے، تو یہ سال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو شیخ صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ وزیر اعظم بڑا محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن نیچے ٹیم کے اندر وہ اہلیت موجود نہیں ہے جو ڈلیور کر پائے۔ جس کو وزیر لگائیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابیوں کا انبار لگا ہوتا ہے، روز سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ڈلیور تو پرائم منسٹر نے کرنا ہوتا ہے، فنانس ٹیم نے کرنا ہوتا ہے، 3 منسٹریاں اہم ہیں، 4تھی منسٹریاں جو ہے وہ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ فنانس ہے، فنانس نے برا ڈیلیور نہیں کیا ان حالات میں، آپ خود اکانومی کو سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ۔ انفارمیشن کا مسئلہ ہے، وہ اب 2-3 بدل گئے ہیں، اور آپ کی باری کب آ رہی ہے؟ نہیں، میری باری کیا آ رہی ہے، میں تو ریلوے میں کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ۔ اور پھر فارن منسٹری ہے، فارن منسٹری ٹھیک چل رہی ہے، چھوٹی موٹی ٹک ٹک ہوئی ہے لیکن اس کو کور کر لیا گیا، اور جس میں پاک فوج کا بڑا رول ہے۔ سر آپ کہتے ہیں کور کر لیا، ہمارا تاثر کچھ اور ہے۔ پہلے تو یہ سوالیہ نشان ہے ابھی تک کہ کیا شاہ محمود نے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی، کیونکہ 2 انٹرویوز اس دن ہوئے تھے، میں خود انٹرویو کر رہا تھا جس میں ایک ہی بیان آیا دونوں یہ ایک جگہوں بڑا پر۔ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ کیا شاہ محمود یہ بیان اپنے تائیں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ میرا خیال ہے اس نے اپنے تائیں دیا ہے، کیونکہ حکومت کی پالیسی جو ہے، جو جن کے ساتھ ہمارے سیاسی کیا کہنا چاہیے لائن اور لینتھ ہماری ملتی ہے، جو ادارے ہمارے پاس ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی پالیسی بالکل کھلی اور واضح ہے کہ وہ انہوں نے سعودیہ کے ساتھ اور چین کے ساتھ چلنا ہے۔ ان کی پالیسی میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں تو انہوں نے جا کے کور کیا ہے، اور کافی حد تک اب کور ہے مسئلہ۔ جنرل باجوہ کے وزٹ کا جہاں ایک چیز تو پازیٹیو ہے کہ اگر تناؤ تھا تو اس میں کمی آئے گی، لیکن خالد سے ملاقات یا محمد بن سلمان سے ملاقات 2 مختلف چیزیں تھیں۔ محمد بن سلمان سے ملاقات نہیں ہوئی، کوئی فرق نہیں which is a پڑتا، setback۔ محمد بن سلمان بڑے قابل احترام ہیں، بڑے اہم ہیں، لیکن سارے معاملات یہاں سے سیٹل ہو کر گئے تھے۔ جب وہ گئے تھے یہاں سے معاملات طے تھے۔ تو اب وہ جو خلیج تھی درمیان میں، $1 ارب واپس کر دو، دوجا بھی واپس کرو، وہ اب سارٹ آؤٹ ہو وہ گیا، ختم ہو چکی ہے، تو وہ تیل ویل دوبارہ ملے گا، ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوبارہ تعلقات وہیں پہ ہیں جہاں اس بیان سے پہلے تھے۔ بالکل وہیں پہ ہیں جہاں پہ اس بیان سے پہلے تھے، اور جو کچھ معاملات چل رہے تھے اس پہ مٹی پڑ گئی۔ مٹی پڑ گئی۔ شیخ صاحب کتنا قریبی تعلق ہے عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا؟ بہت زیادہ، میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں باجوہ نہ کہیں، پورا ادارہ ہی کہیں آپ، یہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے، جو پوری کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، وہ نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ فار ٹائم بینگ وہ ہیلو ہائے ٹاٹا اور کریں تو علیحدہ بات ہے، لیکن میں عمران خان کو اس گورنمنٹ میں جو ہمارے ادارے جو ہیں، اور اگر حکومت ایک ساتھ نہ چلے تو پھر یہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے، اس لیے ادارے جو ہیں وہ فل فلیج عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو عمران خان جو ہے وہ سامنے ہے، جنرل باجوہ پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ سامنے ہے، پیچھے ہے، آگے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، فوج اور عمران خان ایک پچ پہ ہے، ایک لائن اور لینتھ پہ، اور یہ ایسے ہی چلے گا؟ ایسے ہی چلے گا۔
کسی زمانے میں نواز شریف کا بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ ان کا فیوریٹ بلو آئٹ، لیکن وہ رہا نہیں. یہ چلتا ہے فوج کے ساتھ. یہاں کوئی مریم نہیں ہے نا، یہاں کوئی مریم نہیں ہے، فیصلہ عمران خان نے خود کرنا ہوتا ہے، اور کوئی اس کا ایسا ایڈوائزر بھی نہیں ہے، وزیر بھی نہیں ہے جو اتنا پاورفل ہو کہ جو اثر انداز ہو سکے. مریم کا آپ نے ذکر کیا، تو مریم کا کیا فیوچر ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے وہ میدان میں اترنے والی ہیں. اترنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اترے ہوئے تو سارے ہی ہیں جتنے نیب زدہ لوگ ہیں. آپ دیکھیں نون لیگ کے سارے وہ لوگ اترے ہوئے ہیں جو نیب زدہ ہیں، کوئی وہ آدمی نہیں اترا ہوا جس پہ نیب کا کیس نہیں ہے. ایک آدمی کا نام لیں جو نیب زدہ نہیں ہے اور وہ سامنے اترا ہوا ہے، اور مروا دیا مریم نے شہباز کو بھی. کوئی تھوڑی بہت سیلو آئے چل رہی تھی، کوئی تعویذ دارو، کوئی 1.25 لاکھ دم درود، کوئی 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ، اس سب پہ پانی پھیر دیا اس نے کہا کہ نہ میں کھیلوں گی نہ کھیلنے دوں گی، اگر میں نہیں ہوں میں. اور ہو سکتا ہے الیکشن تک کئی لوگ نااہل ہو جائیں اور بھی. لیکن شیخ صاحب یہ جو تعویذ شہباز شریف پیتے رہے ہیں گھول گھول کے پانی میں، یہ جس دن نواز شریف اور مریم جہاز میں بیٹھ کے آئے تھے اس دن سے انہوں نے وہ تعویذ پینے شروع کیے تھے، پھر دم شم بڑے کروائے انہوں نے، اثر نہیں ہوا ان چیزوں کا. اب وہ نہیں ہو سکا نا، کیونکہ مریم نے کوئی رول پلے نہیں کرنے دیا. جب مریم اندر تھی چپ تھی، نواز مریم اندر بھی تھی تو چپ نہیں تھی، مریم اندر بھی تھی تو رابطے میں تھی. مریم نواز شریف، کیونکہ نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا نااہل ہونے کے، اینڈ ہی نوز دیٹ. لیکن شہباز شریف نے یہ کہا کہ میرے ساتھ صوبے میں حمزہ چاہیے مجھے. یہاں پہ آ کے خاندان کی بات جو ہے وہ بگڑ گئی. شاید آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف نے شہباز شریف کا اعلان کیا تھا. شہباز شریف گھر کے اندر بھی قابل قبول نہیں تھا، یہ آپ کو پتہ ہے، تقسیم تھی اسی. میں بہت ساری باتیں جانتا ہوں، لیکن شہباز شریف کے بغیر بھی ان کا گزارا نہیں ہے. یہ تو ہے، کیونکہ ساری پنجاب کی پالیٹکس کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. کنٹرول کے علاوہ بھی پہلے بھی نواز شریف کو سعودی عرب سے شہباز شریف لے کے آیا، اور اب بھی اگر وہ باہر لے کے گیا تو اس میں اس کا بڑا رول ہے. شہباز شریف ہی لے کے گیا، یہ بات خیر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سعودی عرب سے لانے میں بھی شہباز شریف لایا، اور اب بھی باہر لے جانے میں شہباز شریف کا دخل. تو ان کا مریم ہوتی تو وہ یہیں گرمیاں جون جولائی کی اندر ہی گزارتا. ان کے دم کا شہباز شریف کے اپنے اوپر تو اثر نہیں ہوا، لیکن بھائی کے اوپر تعویذ ڈالنے کا اثر کیونکہ ہوا اس کہ وہ کے ہاتھ پہ بیٹھ دم پہ اثرات جو ہے نا بڑے پیر نکل آئے ہیں، کیسز اتنے سٹرونگ نکل آئے ہیں، وٹنسز اتنی. دیکھو نا شہباز آصف زرداری کے وٹنسز تو مر رہے ہیں، کوئی دل کے عارضے سے مر رہا ہے، کوئی گردوں سے مر رہا ہے، اور اس کے جو وٹنسز ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسا بندہ وٹنس دے رہا ہے کہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. سو مجھے تو شہباز شریف اور حمزہ کا کیس سب سے زیادہ سیریس دکھائی دیتا. یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن عام طور پر سزا اسی کیس میں ہوتی ہے جہاں پر دم کرنے والوں کی مرضی ہوتی ہے. نہیں، ضروری بھی نہیں ہے. بعض اوقات دم کے، میرا مطلب ہے کیلوں والے تعویذ بھی نکل آتے ہیں. کیلوں والا تعویذ نکلا تو شہباز شریف دونوں بیٹوں سمیت انہیں مشکلات پیش آئیں گے. مشکلات میں ہی ہیں، اب وہ مشکلات میں ہیں. تو اس سے تو مریم کو کھلا میدان ملے گا، پھر آپ لوگ نااہل ہو چکی ہیں اور ہو جائیں گی اس کیس میں، زمین والے کیس میں. دیکھو اگر نااہلوں نے اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے، اگر چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نے اور خزانہ لوٹنے والوں نے اور بے ایمانوں نے اس ملک پہ حکمرانی کرنی ہے تو سوا بسم اللہ. پھر تو میں ایک ایسے ماحول سے آیا ہوں کہ اس قوم کی اگر سوچ یہ ہے کہ چور ڈاکو اس کا چودھری ہوگا اور پردھان ہوگا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کہا کہتے ہیں کہ نواز شریف یقین دہانی کروا کے باہر گیا کہ تحریک انصاف کی حکومت پوری ہوگی. میں یہ اس کو ذرا آسان لفظوں میں بنا دوں اور سادہ لفظوں میں کہ نواز شریف ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ باہر گیا جو کہ عمران خان کو سمجھ نہیں آئی. عمران خان کو اس وقت سمجھ آئی جب وہ جہاز میں بیٹھ کے جا چکے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو لیکن وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی نوعیت کیا ویسی ہے جو پرنس مکرن نے آ کے کاغذ لہرا کے دکھائے تھے؟ دیکھیں سیاستدان ہوتا ہے، فوجی سادہ ہوتے ہیں. فوجی اتنے چلاک نہیں ہوتے جتنے پاورفل ہوتے ہیں، وہ افیکٹو ہوتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن سیاستدان بڑا چلاک ہوتا ہے فوجی کے مقابلے. کوئی کاغذ پتر پہ لکھ کے تحریر کر کے، اگر کاغذ پتر کی تحریر بھی اس نے نہیں بنائی، وہ کہتا تھا دکھاؤ مینوں، میں تے 2 سال نہیں کیا سی میں باہر جاؤں گا، اور گئے وہ 10 سال کے لیے تھے. دیکھیں اپنے جان پہ کوئی نہیں کھیل رہا، سب لوگوں کے مال پہ کھیل رہے ہیں. اپنی جان پہ شہباز شریف کیا، مریم بھی
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ مریم سے پوچھیں کہ آپ اتنی دیر چپ کیوں رہی ہے؟ ایک سال کیوں چپ رہی؟ صرف اس لیے کہ وہ باہر جانے کے معاملات طے کر رہی تھی, اور جب عمران خان نے کہا نو, ناٹ ایٹ آل, نو وے ایٹ آل, تو پھر وہ ٹائم آ گیا جب انہوں نے اندازہ کیا کہ نہیں, میرا باہر جانا ممکن نہیں. سر جب یہ 2018 کے انتخابات ہوئے, اس میں ایک پاکستانی سیاست میں عمران نے بڑی چیز اچیو کی تھی کہ 2 بڑی پارٹیاں جو تھیں, پیپلز پارٹی اور اس کے درمیان میں سے وکٹ اس کے درمیان سے وہ اٹھ کے آئے اور حکومت بھی بنا لی. اب لیکن 2 سال اگر تو ایماندارانہ تجزیہ کیا جائے تو آپ کی پارٹی تحریک انصاف کی جو جماعت ہے وہ کچھ نہیں کر پائی جو ایک حکومت کو کرنا چاہیے تھا. اکانومی بیٹھ گئی, کیوٹک سین رہے, معاملہ سنبھالے نہیں گئے. تو اب یہ اس کریشن میں تو آ گئے ہیں, وہ کھڑے رہیں گے میدان میں, اب کہیں جانے بھی والے نہیں ہیں. لیکن ادر آپشنز کو کنسیڈر کرتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر ایسی کام چلا تو. دیکھیں, ہم پہ لوگ خوش نہ ہوں, لیکن عمران خان سے لوگ ابھی نفرت نہیں کرتے. اسٹل پیپل بلیو دیٹ ہی ول ڈیلیور. اور ان سے لوگوں کا جو کینڈیڈیٹ ہیں, الیکشن کینڈیڈیٹ ہیں, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ووٹوں کی ایک کچھ فیصدی یا کچھ حالات ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہے, وہ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ ٹوٹنا چاہیں, ان کو ہٹانا چاہتے ہیں, عمران خان نے کسی کو ہٹانا نہیں چاہا, اس نے کہا ٹھیک ہے لگے رہو ادھر. عمران خان, میں پہلے ہی اس انٹرویو کے سٹارٹ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لیے یہ سال مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اور عمران خان ختم کرے گا. کچھ معاملات ان کے قابو میں نہیں ہیں, دہرانا پڑے گا اس بار, لیکن انہوں نے چینی کو زور لگایا کہ کم کر دو, 70 سے 110. دیکھیں, مافیا سے ٹکر لینی, میں نے جو کہا وہ مجھ سے خفا بھی ہوئے. دیکھیں, یہ مافیا سے میں نے 68 میں ٹکر لی, لاشیں گھر لے کے آیا. ایوب خان نے بلایا کمشنر کے ذریعے, مجھے کہتا تم شیخ رشید ہو, یو آر شیخ رشید. اس نے کہا واپس لے جاؤ. اس نے کہا کوئی 7 فٹ کا جوان ہوگا. اس نے کہا تم کہتے ہو مجھے چینی چور, پنڈی میں راجہ بازار میں چینی چور کے نعرے لگاتے ہو میرے خلاف. میں نے کہا جی سارا پنڈی آپ کو چینی چور کہتا ہے. ابھی چینی چور کون ہے؟ میرا خیال ہے ابھی چینی چور چینی مل آنر ہے. عمران خان کا نہ کوئی اولاد ہے, نہ اس کا انٹرسٹ ہے, نہ شوگر مافیا ہے. چینی چوروں نے اتحاد کیا ہوا ہے, آٹا چوروں نے اتحاد کیا ہوا ہے, پیٹرول والوں نے اتحاد کیا ہوا ہے. وہ عمران خان کی اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ. عمران خان کچھ بھی فیصلہ کر دے گا, سرنڈر نہیں کرے گا, NRO نہیں دے گا. میں اتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں, آپ اس کو بہت عارضی لگا. عمران خان کچھ بھی کر دے گا, ان کو NRO نہیں دے گا. سر یہ جملہ ہم 2 سال سے سن رہے ہیں. کل میں نے سنا ہے, اس نے کہا کہ یہ غداری ہوگی. آپ نے تو 2 سال سے پہلے میں نے بھی سنا ہے, لیکن کل اس نے کیبنٹ میں کہا کہ اگر میں ان کو NRO دوں تو یہ غداری کے مترادف ہے. مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں مارچ میں ہمیں یقین دہانی کرائی تھی. پتہ نہیں, یہ نہیں بتاتا نا کس نے کرائی تھی. وہ کہتے ہیں جو لائے ہیں انہوں نے کرائی. پیر ودائی کا اڈا, پیر ودائی کا رستہ سارے بتاتے ہیں. پیر ودائی بس پہ کوئی بٹھاتا ہے, اڈے کا رستہ سارا بتاتے ہیں. ادھر جاؤ نہ سجے پاسوں, راجہ بازار چوک نکلو, آگے اڈا, بس کھڑی ہوئے گی. سر جی مولانا کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا ہے. مولانا کو اب کون ہے APC کیوں نہیں ہو رہی؟ شہباز صاحب. میں صرف شہباز صاحب ہی نہیں کہتا, خود مولانا فضل الرحمان کو سمجھ آ گئی ہے کہ مولوی کے جلسے پہ آ کے سیاستدانوں نے جلسے کیے. ساری زندگی سیاستدان کے جلسوں پہ مولوی آ کے تقریر کیا کرتا تھا. سارا سٹیج مولوی نے پہلی دفعہ زندگی میں دھرنا. بہت مہنگا سیاست ہے, بہت مہنگی سیاست ہے. دھرنے سے زیادہ مشکل کام ہی کوئی نہیں. تو آپ کے خیال میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ ہاتھ ہو گیا. ان سے غلط وعدہ کر کے ان کو وہاں سے واپس, کوئی وعدہ ہی نہیں ہوا اس سے. کسی نے ایسی کہہ دیا جیسے قربانی کا بکرا کہ بھئی دانت پورے ہیں. اس نے کہا ہاں پورے ہیں. چلو پھر قربانی کس کی؟ دانت ہی پورے نہیں تھے. پھر قربانی کس کی؟ نہیں, جائز ہی نہیں ہوئی. پھر جائز ہی نہیں ہوئی. دانت تو پھر کسائی کو بھاگنے کی نوبت نہیں آئی. پھر نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کسائی کی نوبت ہی نہیں آئی جب وہ. سر آپ NRO کی جو بات کرتے ہیں تو باقیوں کا تو NRO پتہ نہیں ہے, لیکن جہانگیر ترین کی قربانی ہوگی اس چکر میں. دیکھیں, اگر ہوئی یا نہیں ہوئی, جو کچھ جہانگیر ترین کے ساتھ ہو گیا سیاسی طور پہ کافی ہے. قربانی چھوڑیں, ایک بندے کا امیج ہوتا ہے, وہ رل گیا. ہوا کیوں؟
یہ اس میں فالٹ جہانگیر ترین کا تھا، سیاسی طور پر ہوا دیکھیں کیا ہوا؟ آپ یہ ایسا سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میری نوکری کو آپ جو ہے اس کا سوال پیدا کر رہے Political opinion ہیں. یہ آپ بات پوچھیں پی ٹی آئی والے سے، یہ آپ پوچھیں کہ جہانگیر ترین کا قصور ہے یا ان لوگوں کا قصور ہے. جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی میں بہت بڑی قربانیاں بھی ہیں، لیکن حکمرانوں کا فیصلہ نافذ العمل ہے. کیا بات ہے، حکمرانوں کا فیصلہ نافذ العمل ہے، جہانگیر ترین کی قربانیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں سیاست ہوئی ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں نا، عمران خان کے لیے اس نے بہت کچھ کیا، لیکن عمران خان نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ چینی کا مسئلہ ایسے ہے تو اس نے اسد کے ساتھ کیا ہوا یہی ہوا. میں تو ہیڈ آف اسٹیٹ کے کمرے میں چلا گیا تھا بیجنگ میں کہ اسد عمر کو واپس لاؤ، 7 مہینے لگے. اسد عمر کی وزارت گئی کیسے تھی یہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ سب غلط باتیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ادھر سے راولپنڈی سے گئی تھی، میں اس کا انکار کرتا ہوں. میرا خیال ہے میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. نہ ہوں تو آپ کا مرضی ہے. میں بھی آپ کی بات پہ متفق نہیں ہوں کیونکہ میں خود اسی دن ان سے رہا تھا. تو آپ کا کہنا ہے کہ ادھر سے نہیں گئی؟ نہیں انہوں نے کھانا دیا جب اس کو ہٹا دیا گیا. ہٹانے کے بعد دیا گیا؟ ہاں جی. دونوں گئے تھے کھانا وانا کھانے کے لیے؟ وہ معلوم ہے مجھے. نہیں آپ کی اطلاعات یہاں ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے بالکل، پنڈی والوں نے بالکل اس کو نہیں ہٹوایا. یہ غلط بات. اچھا آپ اس نے خود اسد عمر نے بڑی جلدی کی، اس کی ریشفل ہونے لگی تھی، اس نے اس کو سیریسلی لے لیا. انہوں نے کہا مجھے ٹیکسٹ میسج آیا تھا تو اس کے بعد ان کے پاس یہی آپشن تھی، اس کے بعد تو وزارت سے ہٹایا جا رہا میں بالکل اس وقت تھا، بالکل ساتھ کے کمرے میں تھا. مجھے مل کے گیا اور تیزی سے بھاگا. میں نے کہا کدھر جا رہا؟ اس نے مجھے کہا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں. میں نے کہا نہ کر، تو نہیں مانا. تو آپ کے خیال میں کیوں ہٹایا گیا تھا؟ یہ آپ میری بات پہ، میرا مطلب ہے کہ ان کے تعلقات بہت زیادہ سنجیدہ اور ان کا بڑا آپس میں ملن پیار تھا، وہ برداشت نہیں کر سکے. آپ کچھ باتیں کر جاتے ہیں جس میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، تصوف والی باتیں ہوتی ہیں. بس ہم پہنچے پی رہے ہیں نا. پہنچے پیر ہے. شیخ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. آج آپ میں وہ ترنگ نہیں ہے. لاکھوں روپیہ میرے پاس ہے اور مجھے ٹیکہ نہیں ملا، پھر فوج نے ٹیکہ لے کر دیے. حکومت آئندہ دنوں میں کچھ بہتر پرفارم کرے گی؟ میں تو بڑی مایوسی کے عالم سے گزر رہا ہوں. کتنی دفعہ گئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر؟ ایکچولی تو جنت کا دروازہ کعبہ کے اندر سے نکلتا ہے. گلزار صاحب کا دعا دارو واقعی کام کر رہا ہے. شہباز شریف کی تو وہ جو دم درود ہے کام نہیں کر رہی. سر کتنی دیر اس طریقے سے چلے گا؟ یہ چیز ہے نا، یہ اور یہ کیمرہ یہ چلا رہا ہے. یہی سے پیسے لیتے وقت بھی جنرل باجوہ کو جانا پڑا تھا. ظاہر ہے اس لیے کہ اب معاملات اس ادارے کی رسپیکٹ ہے. ہمیں جو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ ہیں تو ہم یہی کہیں گے جلنے والے کا منہ کر. آپ کے دوست چودھری برادران وہ سوکن ہے جس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دائمی رشتہ ہے، یہ قائم رہے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب آج آپ میں وہ ترنگ نہیں ہے، کوئی انرجی ڈاؤن کیوں ہے آپ کی؟ میں بیمار ہو گیا تھا کافی، تو ابھی کورونا میں کورونا سے پورا ریکور نہیں کیا آپ نے؟ پوری طرح ریکور. میرے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے تھے کافی. اللہ آپ کو صحت دے، لیکن ابھی کوئی علاج وغیرہ جاری ہے؟ روبہ صحت ہے، علاج جاری. اللہ آپ کو صحت دے. اس پہ دعا گو ہے. سیاست ویسے تو بیان وان چلتے ہیں، ساری کھیل کود چلتی ہے. آپ سیاست کیا ہے، اللہ بہتر کرے. دیکھیں نا، یہ بھی قوم کا ایک سبق ہے کہ میری یہ 14ویں وزارت ہے. میں نے 14 ٹائم، یہ 14th منسٹری ہے جو میں کر رہا ہوں، سیکنڈ ٹائم کر رہا ہوں. مجھے اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں ملا اور مجھے نے فوج نے ٹیکہ لے کر دیا. اب بتائیں غریب آدمی کا کیا اشر ہوگا. اس پیسے میرے پاس لاکھوں روپیہ میرے پاس ہے اور مجھے ٹیکہ نہیں ملا، پھر فوج نے ٹیکہ لے کر دیے. جس ملک میں یہ عالم ہو معاشرے کا کہ بندہ مر رہا ہو اور ٹیکہ جو ہے 2 لاکھ کا، 1 لاکھ کا، وہ 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا بھی ملتا تو لے جاتا. لیکن لوگ ڈرتے ہیں پیسے کی امید سے. معاشرے کا انحطاط اس جگہ پہ آ چکا ہے کہ ایک شخص جس نے 14ویں دفعہ وزارت میں تھا، ایک ٹیکہ نہیں ملا اس ملک میں. شیخ صاحب بعض چیزیں بہت ہی تکلیف دیں. پلازما لوگ بیچ رہے تھے، جس دوائی کا پتہ چل جائے مجھے تو کسی نے بیچارے ایئر چیف کے کسی رشتہ دار کا تھا، انہوں نے مفتی دیا. لیکن لوگ بیچنے کی ہر چیز کو بیچ دیتے ہیں. عزت نفس مجروح ہو چکی ہے. موت کی ہم ویسے ہی باتیں کرتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوا شیخ صاحب؟ ہاں جی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
معاشرہ تباہ و برباد ہے. مسجد کے مولوی سے لے کے میں کہتا ہوں محلے کا جو کیا آپ سے عرض کروں, میں تو بڑی مایوسی کے عالم سے گزر رہا ہوں. لوگ جو ہیں, آپ روز ٹی وی پہ نہیں دیکھتے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا, کوئی معاشرہ ہے؟ لوگ ٹی وی پہ نہیں دیکھ رہے کہ باپ نے 3 بچیوں کو 4 بچیوں کو زہر دے دیا. سو یہ معاشرہ کہاں چلا گیا؟ جو معاشرہ ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا. نہ یہ مولوی کے کہے میں ہے, نہ یہ سیاستدان کے کہے میں ہے, نہ یہ کسی کے کہے پہ باہر نکلے گا. آپ جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ لوگ ہمیں واہ 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 کر رہے ہیں, آپ دیکھیں لوگ بھی ان کے ساتھ کیا کریں گے. یہ جن دنوں آپ کی طبیعت خراب رہی ہے, آپ تھوڑا کوارنٹین میں بھی رہے, ہسپتال میں بھی رہے, پھر گھر میں بھی آ کے کافی دن آپ سے میں نے خیریت بھی پوچھی, لیکن آپ نے آپ کو تھوڑا دور رکھا. تو ان دنوں کرتے کیا رہے آپ؟ تو سپر ایکٹیو آدمی, سارا دن گھوم پھر رہے. میں نے کتاب لکھی ہے 6 ستمبر کو آ رہی ہے, لال حویلی سے لے کے اقوام متحدہ تک. لال حویلی سے لے کے اقوام متحدہ تک؟ میں ایک عام سا آدمی تھا, میں لال حویلی کے نیچے چائلڈ لیبر تھا, کتابیں بیچتا تھا. پھر میں نے جس دن میں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا 80 میں, تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور میری زندگی کی یہ خواہش تھی کہ ایک دن میں خطاب کروں اور بڑے ملکوں کے سربراہ سامنے بیٹھے ہوں. سو اللہ نے مجھے وہ وقت دکھایا, اور خانہ کے اندر لے جانے کے لیے ہی نہیں, بلکہ جو پاکستان کے صرف 4 5 یا 6 لوگ خانہ کعبہ کی چھت پہ جنہوں نے نماز پڑھی ہے, اس نے مجھے نماز پڑھنے کا اعزاز دیا. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی سجدہ کرنے کا اس نے اعزاز دیا. ماشاءاللہ. تو اس بیماری کتنی دفعہ گئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر؟ لا تعداد دفعہ گیا ہوں, لیکن ویل پلان کر کے. ایسے ایکچولی تو جنت کا دروازہ کعبہ کے اندر سے نکلتا ہے, جو چھت پہ جاتا ہے اس پہ کسی کو پاکستانی کو نہیں لے جایا گیا. سو میں نے پلان کیا, سارا پلان کر کے مشرف سے کلوایا, اور 4 لوگوں کو انہوں نے اجازت دی. کیا بات ہے جناب, پھر تو آپ چھائے ہوئے ہیں جناب, بخشی ہوئی روح ہیں آپ. بالکل. تو آپ کسی کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں, عثمان بزدار کے لیے بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. عثمان بزدار کے ساتھ تو عمران خان کھڑا ہے, ابھی آج بھی کھڑا ہے, اس وقت بھی, جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. کب تک؟ 2 سال سے اس کو بچا رہے نہیں ہیں. کہہ سکتا. اب اس کے پاس بھی کوئی دوا دارو بڑا سالڈ قسم. اچھا, وہ بزدار صاحب کا دوا دارو واقعی کام کر رہا ہے. شہباز شریف کی تو وہ جو دم درود ہے کام نہیں کر رہی نا, بزدار صاحب کی کام کر رہی ہے. ٹائم ہوتا ہے نا بعض کا, ٹائم کی بات. لیکن شکایات کی ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز. شکایات کی نوعیت جو ہے بزدار صاحب کے اوپر, ان کی لسٹ حد گزرتے دن کے ساتھ لمبی ہو رہی ہے. دیکھیں, آدمی پکڑا جائے نا تو ویل کپ کے کیس میں بھی پکڑا جاتا ہے, نہ پکڑا جائے تو کئی چیزیں. اب دلہن وہ جو پیا من بھائے, اگر عمران خان اس کے ساتھ کھڑا ہے تو بزدار کہیں نہیں جا رہا. اور کراچی کا کیا ہوگا سر؟ کراچی کا اسی طرح چلتا رہے گا. یہ ایسے ہی یہ چیزیں نا, یہ اور یہ کیمرہ یہ چلا رہا ہے. ایک دفعہ آپ کیمرہ مارتے ہیں کوڑے کے اوپر, کچرے کے اوپر, دوسری دفعہ آپ لے جاتے ہیں مراد علی شاہ پہ, تیسری دفعہ آپ لے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے, چوتھی دفعہ آپ ایم کیو ایم کے پر لے جاتے ہیں. تو سارا مسئلہ تو آپ نے بنایا ہوا ہے کراچی کا. کراچی گورنمنٹ کوئی گورنر راج نہیں لا سکتی, نہ لا سکتی ہے, نہ لانا چاہیے. میں بڑا برملا کہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا جی. سو سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایز اٹ از کنٹینیو کرے گی. اسی طرح جوڈو کراٹے ہوں گے, بنکاک کے شعلے ہوں گے, بغداد کی راتیں ہوں گی, اور نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. این ڈی ایم اے وہاں پہنچ گئی ہے صفائی کرنے کے لیے. این ڈی ایم اے کے پہنچنے کے بعد اب دیکھیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا, اگر فوج اس ملک میں ٹڈی دل وہ ختم کرے, سیلاب کو وہ روکے, کرونا کو وہ روکے, اللہ آپ کا بھلا کرے, اور میں اگر 101 نالوں کو وہ دیکھے, کالجوں کو وہ دیکھے, دہشت گردوں کو وہ دیکھے, بارڈر پہ وہ جان, فارن پالیسی کو بھی فارن, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا. میں تو یہ کہوں گا کہ خارجہ امور پہ ان کی نظر ہوتی ہے ہر ادارے کی. سر, سعودی عرب اور قطر اور یو اے ای سے پیسے لیتے وقت بھی جنرل باجوہ کو جانا پڑا تھا. ظاہر ہے اس لیے کہ اس ادارے کی رسپیکٹ ہے. سی پیک کا ایشو ہوا تھا, اس وقت بھی جنرل باجوہ کو سی جانا پڑا. پیک کا بھی ایشو ہو تو فوج ہے, اس لیے کہ ان کو ایک رسپیکٹ حاصل ہے ساری دنیا میں, اور اس رسپیکٹ کو آپ اس سے دیکھیں کہ سعودی عرب میں بھی جو معاملات تھے اس رسپیکٹ نہیں ٹھیک کیے. تو سر پھر اسلام آباد کے معاملات پنڈی سے چلائے جا رہے ہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. کب اسلام آباد کے معاملات میں پنڈی کا دخل نہیں رہا؟ ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن ایک خاص حد تک ہوتا ہے. لیکن ابھی تو آپ انحصار ہے آپ کا.
آپ یہ کہیں پہلی دفعہ فوج اور سویلین گورنمنٹ یک جان دو قالب ہیں، ہاں ہاں ایک ہی لائن اور لینتھ پہ ہیں. ایک گاڑی کے دو، ریل منسٹر کو تو کہنا چاہیے ایک گاڑی کے دو پہ ہی ہیں، جلنے والے جلا کرے. نہیں وہ بولے ہماری چلنے صحت والے پہ کا کوئی- منہ کالا. کیونکہ ہمیں جو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ ہیں تو ہم یہی کہیں گے جلنے والے کا منہ کالا. آپ کی ML1 بن گئی تو آپ کا نام روشن ہو جائے گا. انشاءاللہ. یہ کام چل پڑا تو وہ جو پٹڑیاں ہماری گاڑیاں روز نیچے اتارتی ہیں وہ مسئلہ پکا پکا حل ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ کرے اس پہ کام چلے آگے. نالا لئی بھی حل ہو جائے گا. نالا لئی پہ بھی ہاں جی کام شروع کر رہے ہیں اس میں. جی اور یہ تو پنڈی کی خدمت ہو جائے گی. پھر وہ فرزندے راول پنڈی وہ جو نعرہ مارتے ہیں نا پھر پکا ہو جائے گا. نہیں، ہم نے ایک یونیورسٹی لیا ابھی، سیٹلائٹ ٹاؤن یونیورسٹی. پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں آیا کہ نہیں، آپ کو تو صرف کچرا ہی نظر آتا ہے کراچی کا. اور ہم نے ایک کالج اور 3 کالج اور بنائے ہیں لیڈیز کے. ایک افتتاح ہو گیا، کھل گیا داخلہ، 2 کے ابھی کام ہو رہے ہیں. آپ کے دوست چودھری برادران ان کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہیں؟ بھائی ہیں جی، ان سے تعلقات ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. کوئی پسندیدگی نہیں پائی جاتی زیادہ؟ دیکھیں میری گزارش سنیں آپ لوگ. یہ شیخ صاحب کی بات نہیں ہو رہی، اسلام آباد کی اور لاہور کی بات ہو رہی ہے. آپ کو آباد گھر اچھی، آپ وہ جو کا برتن سوکنوں والا ہوں. سر برتن کھٹکنے کی جو آواز آتی ہے نا ہمیں وہ سوال پوچھنا وہ پڑتا ہے. سوکن ہے جس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دائمی رشتہ ہے، یہ قائم رہے گا. کاف لیگ سے کیا بنے گا دوبارہ وہی بتا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان اور کاف لیگ کٹھے چلیں گے. چودھری اتنے بچے نہیں ہیں، میرے بھائی ہیں. چوئی شجاعت میرے سکے بھائیوں جیسا ہے، ان کی ماں میری ماں بنی ہوئی تھی. یہ کہیں نہیں جاتے. صرف اب انہوں نے بھی تو بتانا ہے نا کہ میں پرویز لائی ہوں بھائی. تو اسی تنخواہ پہ گزارا ہوگا. جب بولیں گے تو اس دن نیب پہ ایک نوٹس آ جائے گا. نہیں پھر نہیں، ٹھنڈے ہو نوٹس جائیں ووٹس بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں نا، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا بزدار ہٹے. گے. ان کو نہیں سوچ. بزدار ہٹے تو پھر وہاں نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ نیا چودھری کون ہوگا. نیا چودھری کون ہاں، ہوگا. یہ بات اگر وہ نئے چودھری نہیں ہوں گے تو ان کی بلا سے جائے سارا کچھ جہنم میں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. بزدار ان کو قابل قبول ہے. قابل قبول ہے. بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں وہ میرے سے زیادہ. سر کتنی دیر اس طریقے سے چلے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ معاف یہ کرنا، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ بس سر تو آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن کس طریقے سے ایسے چلے گا؟ یہ گزارش ہی ہے. 2 سال بڑے ہوتے ہیں چیف منسٹر کے. 1 سال 2 سال اور لگ گئے. چیف منسٹر تو 6 مہینے بعد بدلتے رہے ہیں، 6 ہفتے بعد بدلتے رہے ہیں. ایک پہلی دفعہ MPA بن کے آیا، پہلی دفعہ کوئی نام نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، کوئی ہیلو ہائے نہیں تھی. کسی جگہ اس کا ایک کالم خبر نہیں زندگی میں چھپی. ایک کالم جس کی خبر نہ چھپی ہو 2 سال ٹکا کے لگا گیا، 3 سال اس نے اور لگانے ہیں. سر آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ان کو لائسنس کے اوپر جو نوٹس آیا ہے یہ امبیرسنگ ہے فار اے چیف منسٹر. ہے صحیح ہے. اور ان کو ہیومیلیٹ کیا جائے گا. اگر وہ ویسے نہیں جا رہے تو اب ان کو ہیومیلیٹ کیا جائے گا. آپ، میرا مطلب ہے تجزیہ نگاروں میں اور اینکروں میں جو مرضی کہنا چاہیں آپ کو یہ رائٹ ہے. مجھے جواب دینے کا حق ہے. میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں، عمران خان بزدار کے ساتھ کل کیبنٹ میٹنگ تک ساتھ کھڑا تھا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بس اس کو کوشچن کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. حکومت آئندہ دنوں میں کچھ بہتر پرفارم کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں کرے کیوں نہیں کرے گی؟ اب تو ٹائم ہی کیا رہ گیا. 4تھے سال تو عام آدمی بھی الیکشن میں چلا جاتا ہے. ہم جنازوں میں شرکت شروع ہو جاتی ہے، لوگ شادیاں اٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خیریت پوچھنا شروع ہو. خیریت نہ لونا چوئی صاحب. ہاں جی. سر آئندہ الیکشن ہوگا تو اس کا سین کیا ہوگا؟ ادھر تو عمران خان ہوگا تحریک انصاف کا سربراہ، تو آپ کا مخالف کون ہوگا؟ بلاول ہوگا، مریم ہوگی؟ یہ کوئی 1 سال بعد مجھ سے آپ سوال کریں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نااہل ہوں گے. آپ کی جماعت سے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ والا وہ جو موو تھی وہ بڑی سیریس تھی، درمیان میں اس پہ پانی وانی پڑ گیا، لیکن وہ دوبارہ کسی وقت بھی ٹریگر ہوگی جب صفائی کا وہ بھل صفائی آپ کرواتے ہوتے ہیں نا، جو بھل صفائی والا کام شروع ہوگا. دیکھیں، میں تو نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست نہیں دیکھ رہا. یہ بھی کافی حد تک ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ. لیکن آج تو میرے اور آپ کے خیالات بڑے مل رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ کا مین چیلنجر پنجاب میں مریم نواز ہے، اور بلاول بھٹو میں پوٹینشیل پنجاب کی حد تک زیرو ہے. وہ رورل پیپلز سندھ میں پارٹی رہے گا. پنجاب میں ہی جتنے جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت تک کہیں فیصلہ کر لیں گے انہوں نے کدھر جانا. کدھر کو جانا ہے. تو آپ تیاری رکھیے، پھر مریم سے میچ ہوگا، ادھر سے وہ ہوگی، ادھر سے عمران ہوگا. نہیں ہوگا، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. مریم کون ہوگا؟ دنیا میں مریم نے جس طرح نواز شریف کو جہاں پہنچایا ہے، آج نواز شریف جہاں پہنچا ہوا ہے وہ مریم کی وجہ سے پہنچا ہوا ہے. وہ ادارے
جو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مریم جو ہے وہ اس سارے معاملے کی مین کرتا دھرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مریم کی سیاست کی اب اس ملک میں کوئی گنجائش. اگر کوئی انہونی ہو جائے، میرا مطلب ہے قدرت کی باتوں میں تو کوئی دخل نہیں نا. قدرت اگر یہ فیصلہ ہی کر لے کہ اس ملک کے ساتھ اس سے بھی بڑا ظلم ہونا ہے تو پھر میں کہہ نہیں سکتا. لیکن میں نواز شریف ایک تیسرا گروپ نکل آئے، کوئی عباسی گروپ نکل آئے، کوئی اور گروپ نکل آئے، تو میں کہہ نہیں سکتا میں مریم نواز آصف زرداری کی سیاست نہیں دیکھ. اگر عباسی گروپ نکلنا ہوتا تو 2018 کے الیکشن میں آ جاتا. یہ آپ کہتے ہی ہیں نا، اس وقت تک پوری وہ عباسی ہے نا، پوری چھوٹی کے بغیر نہیں نکلتا. شیخ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تو کنونشن وار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ خونی اور آخری جنگ ہوگی اور ایٹمی جنگ ہوگی. خطے کی صورتحال جو ہے بڑی ہی خوفناک ہے آئندہ 4-6 مہینوں میں. اسرائیل کے اوپر ہمارے کچھ دل کے قریب ممالک اب ایک نئے سفر پہ چل پڑے. پاکستان کا بچہ کوئی اسلامی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نیب ایسی چلی تو حکومت نہیں چلے گی. کسی صرف یہ ہے کہ آپ کے دیکھنے کی ایک سائڈ جو ہے نا زیادہ دیکھ رہی ہے اور ایک کم. ایک کام دیکھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب، بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ، یہ ہمارا ایسٹرن بارڈر کشمیر والی سائڈ پہ حالات کسی وقت مزید بگڑ سکتے ہیں. آپ کو بھی کچھ ایسا اندیشہ ہے؟ دیکھیں، میں پہلی دفعہ ہندوستان کے مسلمان کو جامعہ ملیہ نے جتنا زبردست رزلٹ دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں شاہین باغ کو اور بنگلور میں آپ ان کی ماں کو گالی دیں، ان کی بہن کو گالی دیں، اس کی بیٹی کو گالی دیں، وہ بولا نہیں مسلمان جی. لیکن جس وقت وہ عاشق رسول ہے، جس وقت آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے کہا کہ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. وہ باہر نکلے، 3 نوجوان بنگلور تھانے کے بعد شہید ہو گئے. 3 تھانوں کو انہوں نے آگ لگا دی، اور نہتے لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے. اور جو کچھ جامعہ ملیہ میں ہوا، اور جو کچھ دہلی میں ہوا، جو کچھ لکھنؤ میں ہوا، جو کچھ یو پی میں ہوا، سی پی میں ہوا، اس وقت ہندوستان کے لیے مسلمان جو ہے وہ ایک قابل قبول قوت نہیں ہے. اور وہ مسلمان صبح و شام جھولی اٹھا کے جو عاشق رسول ہے پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیا ہوگا ہمارے بارڈر کی صورتحال انڈیا کے لیے؟ تو ہمارے پاس کرنے کے لیے اور کوئی حل نہیں ہوگا. دیکھیں ابھی یہ حالات جو ہیں کہ دیکھیں، چین جو ہے امریکہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آسٹریلیا کے ساتھ لگے ہیں، کینیڈا کے ساتھ، لندن کے ساتھ. اور چین نے اپنے نئے دوستوں کے راستے بھی نیپال کے ساتھ اور سری لنکا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ. سو یہ جو ایک بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس میں ہمیں چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میرا نہیں خیال کہ 4 نومبر کے بعد حالات پتہ لگیں گے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اسی طرح نتن ہو. ذرا ٹرمپ کے الیکشن پہ بھی ایک پیش گوئی کر ہی دیں آج. یہ بڑی پیشن گوئی جو ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ گوروں کا لینا چاہتا ہے، اور جو نسل پرست ہیں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل میں 2 الیکشن اسرائیل کے اور امریکہ کے میٹر کرتے ہیں، جو کہ ابھی ہونے جا رہے ہیں، اور جس سے عرب دنیا اور مسلم دنیا کا بھی بہت بڑا فرق نظر آئے گا. پاکستان کے پاس، اگر پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تو کنونشن وار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ خونی اور آخری جنگ ہوگی اور ایٹمی جنگ ہوگی. اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ایٹمی جنگ ہوگی. ہمارا ہتھیار بہت کیلکولیٹڈ، چھوٹا، پرفیکٹ اور نشانے پہ، اور مسلمانوں کی جانیں بچاتے ہوئے ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنے والا ہے. اسام تک پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے. وہ پاکستان کا سائنسدان بہت زبردست ہے. پاکستان کے پاس کنونشن وار کی گنجائش کم ہے، اس لیے ہندوستان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ پھر جو ہوگا وہ ہوگا. تو اس خطے کی صورتحال جو ہے بڑی ہی خوفناک ہے آئندہ 4-6 مہینوں میں. یہ جو اگلے 6 مہینے جب تک نیا صدارتی امریکی الیکشن نہیں ہو جاتا. میں 6 مہینے کہہ رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیں نا، امریکن الیکشن کے بعد بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. پوسٹیں آپ تو پتہ ہے کہ پینٹاگن علیحدہ ہے، CIA علیحدہ ہے، امریکہ علیحدہ ہے، کانگریس علیحدہ ہے، پریزیڈنٹ علیحدہ ہے، تھنک ٹینک علیحدہ. سو وہ سارے اپنی جگہ لیتے ایک ٹائم. سو اٹ ول ٹیک 6 months، اور یہ خطہ دنیا کی کسی تیسری عالمی جنگ کے قریب پہنچ سکتا ہے. جو بائیڈن ہے اس نے اپنے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ لی ہے، اس کی اوریجن آپ کا ہمسایہ ملک. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اوریجن میں تو بہت سارے لوگ جائیں تو
وہ بھی اوریجن میں جو پچھلا امریکن صدر تھا وہ پاکستان رہا ہوا تھا، اوباما رہا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ پاکستان کا حامی ہو گیا. اسی لیے تو نواز شریف صاحب اسے دال چاول آفر کر رہے تھے، وہ آپ اس کا مذاق اڑاتے رہے. نہیں میں مذاق نہیں اڑاتا رہا. مذاق تو دیکھیں نا، نواز شریف نے کئی کام ایسے مذاق اڑانے والے کہے کہ تاج محل آگرہ ہوٹل کے جو حملے کے وقت جو لوگوں کے ایڈریس دینے سے شروع ہوئے اور پھر وہ مودی کی پگڑیاں اور ساڑیاں بدلنے پہ ختم ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں قومی سوچ کتنی بدلی ہوئی. اسرائیل کے اوپر ہمارے کچھ ہمسایہ دوست اور دل کے قریب ممالک اب ایک نئے سفر پہ چل پڑے. یو اے ای سے آغاز ہوا، بھی ان کا کوئی سفر ہی نہیں ہے، یہ پٹرول پمپ ہیں، ان کا کوئی سفر نہیں ہے، ان کی کوئی آبادی. یہ وہ کالونیاں جو کہ زیر اثر رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. پاکستان کا بچہ کوئی اسلامی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے ہمارے مفاد پرست جو طاقتیں ہیں وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہوں اور پاکستان پر کتنا دباؤ کیوں نہ ہو. پاکستان کی حکومت ایک دن بھی نہیں رہ سکتی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد.